السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسم تارپوری۔ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت اچھی ویڈیو سننے کو ملیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے اذان اور تکبیر کا مسنون طریقہ اور اس میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی۔ تو آئیے سماعت کر لیتے ہیں حضرت الاستاذ حضرت قاری محمد یاسین صاحب دعوت برکاتہ کی زبانی۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حضرات کو ہمارے علاقوں میں کم، لیکن آپ اپنے صوبے سے باہر نکل کر کے جائیے، اللہ اکبر تکبیر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور بہت دکھ ہوتا ہے۔ مؤذنین حضرات ایسی اقامت پڑھتے ہیں کہ جی میں آتا ہے کہ اس کو ہٹا دو یا بھائی یہاں سے چلے جاؤ، ایسے الفاظوں کو گول مول کرتے ہیں، ایسا بگاڑتے ہیں کہ ان کی نقل بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمومی طور پر عام لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ بڑی غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمارے وہ حضرات جو تجویز سے کچھ واقف ہوتے ہیں اور حفاظ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اب شروع کرتے ہیں، بات لمبی تو بہت ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، ہو آ، ہا کے بعد حمزہ آتا ہے تو ہا سے حمزہ کو متاثر کر دیتے ہیں، اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے، اللہ آ، اللہ آ، ہا کا پہلے ادا ہو گئی، ہا پیش ہو، آگے حمزہ، لیکن ہا کے پیش کو ایسے گھماتے ہیں کہ حمزہ کی حرکت، حمزہ کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو کر کے نرم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہہ لیجیے، اقالیہ کہہ لیجیے، اقامت کی تکبیر کہہ لیجیے یا اذان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ وکبر، اللہ اکبر حمزہ نہیں ہو رہا۔ اور بعض لوگ وہ تو جو اذان کی غلطی ہے تو بہت ساری غلطی ہیں۔ اللہ اکبر جو ہمارے ان پڑھ لوگ، بغیر پڑھے لکھے لوگ جو اذان پڑھتے ہیں بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ اشہد اللہ بے، اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ، یہ وہ غلطی بتا رہا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے غلطی ہیں، ان کی نہیں، ان پڑھوں کی۔ وہ تو اشہد اللہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ اشہد اللہ، اشہد اللہ، اس کو صاف بولیں، پہلے دال کا پیش، اشہد اللہ، اس میں مجبور بھی ہو جاتا ہے، اشہد اللہ، اشہد۔ ائمہ حضرات، مؤذنین حضرات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خاص طور سے دھیان دیں، اس لیے مؤذنین حضرات کو زیادہ آنا چاہیے تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد اشہد ان، نہ نون کا غنہ نہ میم کا غنہ کھینچتے۔ اشہد میں بھی غلطی ہوتی ہے، اشہد صاف نہیں نکلتا، اور اشہد کا دال کا پیش معروف نہیں ادا ہوتا۔ محمد، میم پیش محرم سے کرتے ہیں، محم، یعنی ہا کے زبر کو بھی مجبور اور میم کے پیش کو بھی، میم کے پیش کو مشابہ کر دیا زبر کے، اور ہم کے ہا کے زبر کو مشابہ کر دیا پیش کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اس لیے خاص طور سے دھیان دیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی، حی، یہ کیوں کھینچ جاتا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں کون سا قاعدہ، کون سا ادغام ہے؟ تو حیا کی یا کو اس طرح کھینچتے ہیں، حی علی، بات و لفظی پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ۔ بھائی ہم اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے ذمہ دار، اس کے یہاں یہ بے، ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، اللہ کو کیسے اچھا لگے گا؟ ہم کسی ذمہ دار لوگوں کو کسی کو بلائیں یہاں یہ بے، کتنا برا لگے گا، کتنی ناگوار گزرے گی۔ ہم اللہ کے گھر میں بلا رہے ہیں نماز کے لیے کہ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ۔ بہت سارے لوگ پڑھتے قرآن ایسے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے حضرات بہت زیادہ کھینچ دیتے ہیں، اس میں غلطی کرتے ہیں۔ صادی پر ہوتا اور حی علی الصلاۃ، آگے جو گول تا ہا سے بدل رہی ہے اس کو بھی حذف کر دیتے ہیں، جبکہ ہا تا صاف ادا ہونی چاہیے۔ حی علی الفلاح میں بھی اور باقی اسی طریقے سے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر، اس کو خوب لام کھینچ دیتے ہیں، الصلاۃ، بھائی الصلاۃ ایک لفظ کا بس، اس سے زیادہ کیوں کھینچیں؟ یہاں صرف زیادہ کھینچنے میں
لفظ اللہ مد تعظیمی کی اجازت ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں 5 الف کی مقدار لکھا ہے کہ مد تعظیمی کی وجہ سے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے 5 الف کھینچے، اور ہمارے حضرات جو جتنا اچھا آواز والا ہوگا، جتنا اچھا ترنم ہوگا، وہ 10 10 12 12 الف کھینچے جائے گا، اور پھر اس میں یہ نہیں کہ کھینچ رہا ہے اللہ اللہ، یہ حمزہ پیدا ہو رہی، بہت ساری غلطی ہو رہی، اس پہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ جتنی اس میں حمزہ پیدا کرے گا، جتنے مد میں وہ موسیقی کا انداز اختیار کرے گا، اتنا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری غلطی ہیں اور ہم سب سنتے ہیں، مطلب ہمارا ضمیر ایسا گر گیا، مر گیا بالکل کہ ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، ہم سب لوگ سنتے سنتے آگے ہو جا رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں کوئی امام آ گیا اور وہ غلط پڑھ رہا ہے تو شروع میں بہت ناگوار گزرے گا، 1 ہفتے کے بعد میں کچھ اچھا سا لگنے لگے گا، 1 مہینے کے بعد وہ صحیح پڑھنے لگے گا، اور 1 سال کے بعد وہ کوئی بڑھیا قاری ہے۔ جو بات مجھے پہلے شروع دن غلط لگ رہی تھی، سنتے 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 اتنا عادی ہو گیا، اور وہ ہمارے امام صاحب 1 سال میں بہت بڑھیا قاری ہو گیا، یعنی اندر سے ضمیر مر گیا، اندر جو احساس تھا ختم ہو گیا۔ ایسے اذان سنتے سنتے، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک آدمی امام کے پاس مؤذن رہتا ہے، غلط پڑھتا ہے، تو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی مجھے آپ کو کہ بھائی مؤذن صاحب بیٹھے ہو، اللہ کے بندو تم پورے لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، اللہ گھر میں بلا رہے ہو، اب بلا کیسے رہے ہو، آ جا بے تو کم سے کم تو صحیح تو کر لے بھائی۔ کوئی کسی کو نام اس کا الٹا سیدھا الفاظ بگاڑ کر کے بلائے تو برا لگتا، اور ہم اللہ کے گھر میں بلا رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے کہ غلط بولا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ پہلے ہمیں اس کا احساس، ہمیں جگانا اپنے احساس کو۔ الصلاۃ خیر من النوم، خیر کی رجا کو بھی خوب کھینچ دیتے ہیں، من النوم، من النوم، یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں من النوم مجهول، من النوم، ہوٹ بالکل گول کی جائیں، واو مدہ، واو لین، واو ساکن میں، واو مشدد میں ہوٹوں کو گول کیا جائے گا۔ یہ غلطی ہیں، بہت ساری غلطی مولانا نے بتائی۔ مفتی محمود صاحب نے تو ایک مسئلہ ایسا لکھا کہ محمد الرسول اللہ کو ایسا لکھا محمد الرسول اللہ، پتہ نہیں کیا کیا لکھا، نقل بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی ایسے پڑھتے ہیں وہ لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے غلطی بتائی، یہ بتائی ان لوگوں کی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اذان کا مسئلہ تو ہمارے مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن میں تھوڑی سی تکبیر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے تعلق سے بتا دوں، پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو اذان اپنے مختصر سادے لہجے میں۔ دیکھیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس میں اتنے الفاظ نہیں کتنی غلطی ہیں، ہم سنتے ہیں باہر، یہاں تو خیر کم باہر، سمیع اللہ، تو جب وہ سمیع اللہ کہتے ہیں، سمیع، سمیع میم یا زید میم، یہ غلطی، سمیع کو کھینچ دیتے ہیں آگے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ، اب یا پڑھ رہا ہے امام صاحب عین کا، سمیع اللہ کی عین ادا ہو رہی، سمیع اللہ یا ادا ہو رہا ہے، 2 غلطی ہو گئی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لی، ایک صاحب کا میں نے خود سنا، یہ میں کوئی اپنے تخیلات تصورات نہیں بلکہ میرے مشاہدے کی بات میں خود سنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک کہہ رہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ ادھر چونکہ حفاظ تو ہوتے نہیں، وہ امامت کرنے والے اپنے راجستھان کے علاقے میں جہاں میں جاتا ہوں اللہ شریف، تو یہ ایک صاحب ایک جگہ اتفاق ہوا، جو امام تھے، میں نے سب کے سامنے بات کی، نام تو نہیں لیا، کہ بھائی ایسے لگتے ہیں اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو، ان جائے کیوں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے غلطی بتائی نہیں، تو کتنے الفاظ نہیں، کتنی غلطی ہیں، اور یہ سب تجربے کی ہیں۔ لمن حمیدہ، لمن حمیدہ، یہ بعض قاری بھی کر دیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں اللہ، یعنی خوب اللہ کو کھینچا، اور بعد میں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہہ کیا رہا، اللہ جی سمیع اللہ، وہ کچھ بھی کہہ لو بعد میں، یہ بہت قریب کی بات ہے۔ ابھی اللہ اللہ، اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے بعد یہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک صاحب تکبیر پڑھ رہے تھے، تکبیر وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم سوچے چلو مؤذن، اب امام کے پیچھے پڑھے، وہ دونوں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک لہجہ اختیار کر رکھا ہو، مؤذن نے بھی امام نے بھی، یہ ہوتا ہے اللہ
بس آدھا تو کہہ دیا زور سے، آدھا ایسا کہتے ہیں. بھائی میرے اپنے تجربات تو یہی ہے. اور میں نقل کر کے بتا دیتا ہوں، جو قرآن شریف کے تعلق کی بات ہوتی تو میں سب یہ میں ایسے پڑھ کے بتاؤں کہ غلط کیا ہوتا، صحیح کیا ہوتا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں، ساری غلطی ہیں. لمن حمیدہ ایسے لمن حمیدہ. خیر یہ تو مولانا مفتی صاحب سے تعلق اس کا. تو دیکھیے اذان، بھائی ہم نے ہردوئی میں بہت مختصر اذان ہوتی. ہمارے حضرت استاد محترم حضرت قاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو گنگیر میں اذان ہوتی تھی، وہ لہجہ تو پورا 100% وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اسی انداز سے انداز پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ انگلی تعلق مولانا نے بیان کر دیا پہلے. اصل وقت آواز کو بلند کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ سانس کو راہ کو اچھی طرح پر کیا جائے، حمزہ اور قاف صاف نکلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں ظاہر ہو جائے. اشہد شین صاف سکون الگ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حیا کو ذات کھینچی نہیں، بس تشدید ہو جائے، ساتر ہو، بولتا ہاں سے بدل ظاہر ہو. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. الصلاة خیر من النوم. الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. یہ مختصر طریقہ اذان کا. تکبیر اللہ اکبر جو اس کے اللہ اکبر کی راہ ہے، جو جذب ہے، ساکن ہے، اس کو کبھی اگر اللہ میں ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں راہ کے اوپر زبر پڑھتے ہیں یا پیش پڑھتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں یا کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو سکون راہ ساکن ہے. اگر وصل کر کے پڑھیں تو راہ کی حرکت کو باندھے رکھیں ہیں، اس میں راہ پہ پیش نہیں پڑھیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ. زبر پڑھنے کی اجازت ہے، سنت ہے. اور اس کے خلاف پیش پڑھنا اللہ اکبر اللہ، یہ سنت کے خلاف ہے. جی بر اللہ زبر پڑھیں گے، پیش نہیں پڑھیں گے. پیش پڑھنا سنت کے خلاف ہے. تکبیر پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، مکبر کو معلوم نہیں ہوتا کہ سانس کہاں کہاں توڑنا چاہیے. دیکھیں شروع کے 4 کلمے اللہ اکبر، چاروں کو ایک ساتھ پڑھیں اور ساکن کر کے پڑھیں، ہر راہ کو ساکن کرتے چلے جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سانس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد دونوں کلموں ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں ظاہر کریں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یہ سنت کے خلاف ہے. حی علی الصلاۃ سب کو ساکن کریں، ہر کلمے کے آخر حرف کو ساکن کر کے پڑھیں. نہیں تو اشہد
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یا الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. حرکت باقی رکھ کے نہیں، حرکت باقی رکھ کے نہیں، بلکہ ہر آخری حرف کو، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنا ہوگا. یہ ایک دو کلمے ایک ایک سانس میں ہو گئے. اب ہے قد قامت الصلاۃ، اس کو دونوں الگ پڑھیں گے. قد قامت الصلاۃ، سانس توڑ دیں. قد قامت الصلاۃ، سانس توڑ دیں. یہ قد قامت الصلاۃ دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے. پہلے کلمے جیسے پڑھ کر کے میں نے بتایا تو آپ نے غور کر لیا ہوگا. ہاں، قد قامت الصلاۃ قد قامت، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ نہیں، الگ سانس وقف کریں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی الگ. لا الہ الا اللہ، یہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ایک سانس میں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں، یہ غلط ہے، یہ نہیں. اب الگ الگ ان کو، پہلے اس سے پہلے قد قامت الصلاۃ پہلے کتنے کلمے ہیں؟ دو کو ایک سانس میں پڑھیں. قد قامت الصلاۃ الگ، قد قامت الصلاۃ الگ، اللہ اکبر الگ، لا الہ الا اللہ. یہ تکبیر، اذان اور تکبیر کا طریقہ ہے، جیسے ہمارے مفتیان کرام نے اپنی علم کی روشنی میں بیان کیا ہے. یہ طریقہ ہے، کوئی اس قابل اصلاح بات ہو تو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.